ہوں کہ ایک سلگتا ہوا سوال ہے اس معاشرے کا اور اس پر ضرور ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ دو تین باتیں اگر سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے سوال میں ہی بڑا خوبصورت اشارہ دے دیا گیا کہ کیا ہر تعویذ شرک ہے یا کوئی خاص تعویذ ہوتے ہیں، اسی اشارے میں ساری بات موجود ہے۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب آئے، ہم نے کلمہ شریف پڑھا، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام کو ہم نے یہ بتلایا کہ ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے کچھ احباب ہیں جو ان پر پڑھ کر کچھ دم کرتے ہیں۔ یہ شروع سے جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک دو طریقوں سے علاج ہوتا رہا ہے، ایک یہ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے اور دوسرا یہ جو دم درود ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ وہ بھی کارگر ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا جو آپ کے دم کرنے والے ہیں وہ آ کر اپنا منتر مجھے سنائیں، اگر اس میں کوئی شرکیہ بات ہوگی تو میں اسے منع کر دوں گا اور اگر کلمات صحیحہ ہوں گے تو میں ان کو جاری اور برقرار رکھوں گا۔ تو یہ جو آپ نے سوال میں فرمایا کہ کیا ہر تعویذ اور ہر دم یہ ناجائز ہے، تو یہ پہلی بات ہے کہ جس میں کلمات شرک ہوں وہ بالکل منع ہے، ان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اور جس میں کلمات صحیحہ ہوں اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ کلمات یا قرآن سے ثابت ہوں یا حدیث سے یا دعائے معصورہ کے طور پر وہ ہونے چاہیے، اور اگر یہ ہوں تو یہ زیادہ برکت ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر بزرگان دین نے کچھ کلمات دیے ہوں جن میں کوئی کفر و شرک اور کسی قسم کی لوز بات نہ ہو تو اس کے ساتھ دم بھی کیا جا سکتا ہے اور تعویذ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہاں بس اوقات الجھایا یہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی جملہ ہو تو اس میں کیسے اثر ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور تعویذ لکھ رہے تھے تو ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو وہ تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا، اس نے آپ سے کہا کہ یہ آپ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تعویذ لکھ رہا ہوں، عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے لکھ کے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان سے کیا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ لکھ رہے ہیں اور آپ نے تو دکانداری بنائی ہوئی ہے۔ آپ بڑے زیرک انسان تھے، آپ نے جانچ لیا کہ اس کی علمی استعداد اور قوت اور طاقت کتنی ہے، تو آپ نے نا اس کے سامنے کوئی بات اور نہیں کی۔ ایک تعویذ لکھنے کے بعد اس کا ادھر میرے پاس بیٹھ، وہ جب پاس بیٹھا نا تو آپ نے کہا گدھا، خنزیر، کتا، لومبڑ، بلا، جب آپ نے 5-6 نام گنے نا تو کہا مولوی صاحب کی ہویا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے تو صرف نام ہی لیے ہیں نا۔ تو کہتا جی اینا شہدہ نے نام لین دی کیڑی لوڑ سی؟ آپ نے فرمایا بیٹے یہی تمہیں بتانا تھا کہ اگر گندی چیزوں کے نام آ جائیں تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، میں جب اللہ رسول کے نام لکھ کے دیتا ہوں تو بگڑی طبیعت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ یہی تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر ان ناموں میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ رسول کے نام میں تاثیر ہی کوئی نہیں ہے، تو کیوں تم بگڑے ہوئے ہو؟ تو وہ وہیں پر توبہ طائب ہوا کہ یار آپ نے تو ایک مثال کے ساتھ مجھے سمجھا دیا۔ تو ناظرین کو سمجھنا چاہیے ان لفظوں میں اثر باقی ہوتا ہے، اور وہ اثر ہی ہوتا ہے کہ جو وہ بیمار بندہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یابی نصیب فرما دیتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے چلو بھی کلمات اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، تو باقی کلمات اگرچہ کفر و شرک نہیں تو ان کے اندر کیسے فائدہ ہوگا؟ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، دیکھیے آپ جب کسی سے بات کریں نا تو وہ آپ کے سامنے آپ کو کوئی تلخی والی بات کر دے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ اس نے تو بات کی، قرآن و حدیث اس نے پڑھی ہی نہیں ہے، ایک سادہ بات کی ہے۔ بات کرنے سے بندہ کا لہجہ وہ خراب بھی ہو جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، بس اوقات غصہ آ جاتا ہے، بس اوقات لطف اور مزہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب صحیح بات قرآن و حدیث میں سے نہ بھی ہو تو وہ بھی ایک اثر رکھتی ہے، اور غلط بات ہو تو وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کلمہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ بھی ہو وہ صحیح، تو اگر وہ بھی کوئی بزرگ لکھ کے دے دے تو اس کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اس واسطے اس بات کو بھی سمجھیں۔ یہ بس اوقات دیکھیں نا، اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ آپ کے والد محترم ہے تو وہ خوش ہو جائے گا، اس کی طبیعت میں ایک محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو جی انہوں بندہ کہے تیری ماں دا قسم ہے، گل تو ایک ہی ہے لیکن اس کی طبیعت میں تلخی پیدا، اس کا مطلب لفظوں کا جو ہیر پھیر ہوتا ہے اس کے ساتھ بندے کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن و حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں یہ تو بندے کو شفا دیتے ہیں۔ اب یہ کس نے کہا کہ شفا دیتے ہیں بھائی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید نازل کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو شفا دی جائے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الدواء القرآن، فرمایا بہترین علاج وہ قرآن سے ہوتا ہے۔
اچھا اس میں دم بھی آ گیا درود بھی آ گیا, دم سے بھی علاج ہو سکتا ہے اور اس کے بعد تعویذ سے بھی ہو سکتا ہے. رہ گئی بات تعویذ, اے جی سانو لکھیا بخاؤ, آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا, تو ان کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے, وہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ حضور میں اپنے گھر میں تھا, میں نے مکھی جو شہد کی ہوتی ہے اس کی بن بناہٹ کی طرح کوئی آواز سنی, یا پھر کہا کہ چکی چلنے کی طرح کوئی آواز میں نے سنی, اور اس کے بعد میں نے جب دیکھا تو ایک چمک مجھے نظر آئی اور میں تھوڑا ڈر گیا. ایک سایہ تھا سیاہ رنگ کا, وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ فرماتے میں اٹھا, میں اس کے قریب پہنچا, میں نے اس کو ہاتھ لگایا اس کی کھال کو, تو کہا کہ اس کی جو کھال تھی وہ بھی بڑے ایک عجیب قسم کی وحشت والی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اے ابو دجانہ تیری طرح لوگ تکالیف دیے جاتے ہیں. تو عرض کی حضور میں سے کیسے بچوں؟ فرمایا ایک کاغذ لے کے آ, ایک قلم لے کے آ. تو وہ کاغذ اور قلم لے کے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی کو بلایا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو جب طلب فرمایا گیا آپ تشریف لائے, تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی قلم پکڑ اور لکھ, میں تجھے کچھ کلمات لکھواتا ہوں. وہ پورے کلمات روایت میں موجود ہیں, انہوں نے وہ لکھے اور حضرت ابو دجانہ کو دے دیے. فرمایا ان کو اپنے پاس رکھنا اور کل بتانا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو وہ تعویذ لے گئے, اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے سو گئے. تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ابھی سویا تھا تو پھر ایک آواز آئی جس نے مجھے کہا اے ابو دجانہ ہمیں لات و عزا کی قسم ہے تیرے صاحب کے ان کلمات نے ہمیں برباد کر رکھ دیا ہے, ہمارا تو کہیں بس اور زور نہیں چل رہا, تو اپنے صاحب سے پوچھ لے یا پھر اس چیز کو اپنے گھر سے دور کر دے, ہم تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے. تو حضرت ابو دجانہ کہنے لگے میں تب تک تو یہ تعویذ گھر سے دور نہیں کر سکتا جب تک میں نبی کریم علیہ السلام سے نہیں پوچھ لیتا. تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور یہ اس تعویذ کا اثر اس انداز میں ظاہر ہوا کہ وہ جو بھی چیز تھی اس نے بول کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا ہے, اب میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس تعویذ کو اپنے آپ سے دور کر دے, تیرا کام ہو گیا اور دوبارہ وہ تیرے گھر میں نہیں آئے گا. شارحین حدیث کہتے ہیں نبی پاک دعا بھی کر دیتے تو وہ جا سکتا تھا, لیکن تعویذ اس لیے لکھا کہ میری سنت بن جائے اور بعد میں یہ سنت جاریہ ثابت ہو جائے. اور یہی علماء فرماتے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تعویذ لکھا جائے اور لکھنے میں وہ کلمات جو آقا کریم علیہ السلام یا قرآن میں موجود ہیں تو وہ لکھے جا سکتے ہیں, کلمات صحیحہ لکھے جا سکتے ہیں, اور یہ تعویذ پہننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اچھا اس میں یہ کیا جاتا ہے, بعض سوال اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن میں شفایت دم کر لیا جائے, جی حضور, دم کے قائل ہے, لیکن وہ لٹکانا گلے میں پہننا یا اس طریقے سے پھر یہاں سے اگر یہ جب قرآن دلیل دی جائے تو پھر اس طرف نوجوانوں کو لے چلتے ہیں. یہ مسند احمد بن حنبل شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو وہ خاص کلمات تھے, میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. یہ کلمات لکھ کر ہم اپنے بچے کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. یہ مسند امام احمد شریف کے اندر یہ روایت باقاعدہ طور پر موجود ہے. تو وہ ایسا امور اور بھی احادیث ہیں, لیکن یہ کہ یہ صحابہ کے تعامل سے ثابت ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تعویذ نہیں پہنا. قرآن و حدیث اور کلمات صحیحہ و دعائے معصورہ اس کے کلمات لکھ کر انہوں نے پہنے ہیں, اور یہ بزرگان دین سے بھی یہ ثابت ہے.